علی کے بیٹے نے خدا کے گھر کے سامنے عرفہ والے دن ایک جملہ بولا تھا، اس کی تفسیر اپنے خیمے میں پیش کی۔ ہاں، جس دن احرام توڑے تھے نا، اسی دن دعائے عرفہ پڑھتے ہوئے حسین نے بے آنکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، متاؤ غبتا حتی تحتاؤ جا الدور، تو میری نظروں سے غائب ہی کب ہوا ہے؟ ہے لاہور کے شیعوں کہ ملکوت کی بھی ولایت کوئی چیز دیکھنی ہو نا، دنیا سے ناتا توڑنا پڑتا ہے۔ کبھی جاگتی آنکھوں خواب دیکھا؟ دنیا میں جو خواب میں دیکھتے ہو وہ ملکوت ہے، اس کے لیے سونا پڑتا ہے۔ النوم اخو الموت، نیند بھی موت کی بہن ہے، یعنی تھوڑا سا مرنا پڑتا ہے۔ اور ملکوت کے کردگار کو دیکھنے کے لیے کتنا دیرا چاہیے، کتنا مرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جیو ہاں، یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو میں نے بولنا تھا، بخاری بول دیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے، پتہ نہیں کس کس کو چونکایا ہوگا اس اشتہار میں، اسرار شب عاشور، سر نہیں بھائی آجی راز، اس کی جمع اسرار۔ ذرا پھر تلفظ پہ غور کیجئے، سر اسرار، یعنی سین رے سر، ایک الف پہلے لگاؤ، ایک الف اور رے بعد میں لگاؤ، یعنی دو الف ایک رے بڑھاؤ گے تو اسرار بن جائیں گے۔ ورنہ راز ایک رہے گا، اکیلا رہے گا، تنہا بھٹکتا رہے گا۔ لا تعداد راز تب بنیں گے کہ اگر سین سے ایک الف پہلے، ایک الف رے، رے کے بعد دو الف گلفام حسینی، ایک رے، دو الف کے عدد کتنے؟ دو، رے کے کتنے؟ 200، کتنے ہو گئے؟ 202۔ اب سر میں راز میں ملانے ہیں 202، رب کے عدد ہیں 202۔ میں کہہ گیا کہنے سننے والوں کے لیے جی، یعنی راز میں اگر ربوبیت مل جائے تو اسرار بنتا ہے۔ ایک تو راز جو پہلے پردہ پوش، پھر شب مزید پردہ پوش جی، اور پھر عاشور کی شب اندھیرے میں اور پردہ پوش۔ اب تین تین پردوں کے اندر جھانکنا ہے، اور کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے پورے قرآن میں نہار کی، دن کی 2 قسمیں کھائی ہیں، اور لیل کی 7۔ واللیل اذا ادبر واللیل اذا عسعس واللیل وما وسق واللیل اذا یغشی واللیل اذا سجا۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے؟ ہاں، واللیل اذا یسر واللیال عشر، 7 قسمیں۔ اور نہار کی بھی باطنی تعبیر میں اس دن کی قسم نہیں جو کل ہوگا،
ایک جگہ کہتے ہیں والنہار اذا جلاہا والشمس وضحاہا والقمر واللیل اذا یغشاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا. قسم ہے سورج کی، اس کی روشنی کی، قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے چلتا ہے، قسم ہے اس نہار کی جو سورج کو روشن اور ظاہر کرتا ہے. حالانکہ نقوی صاحب سورج کا کام ہے دن کو روشن کرنا. یہ کون سا دن ہے جو سورج کو روشن کر رہا ہے؟ تماشائیوں سے تو میں نے کبھی نہ خطاب کیا نہ آج کروں گا. بھئی سورج جب نکلے گا تو دن روشن ہوگا. اس کے نام سنا نہیں؟ یہ کام میرا ہے تیرا نہیں. درود میں نے پڑھوانا ہے بس. یہ کون سا نہار ہے؟ اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے والنہار اذا تجلی، قسم ہے اس نہار کی جس نے تجلی ماری. یہ بتاتے چلو بلوام حسینی، میں بتاؤں گا پھر جمع کر کے دینا میرے سامنے کو. نہار کے عدد نکالتے ہیں. نون کے کتنے ہیں؟ 50. ایک ہے 50 اور 5. الف کا 1. رے کے 200. 256 ہجری میں تیرا 12واں امام دنیا میں آیا. اللہ نے وہ لقب دیا کہ جس میں اس کی آمد کا سال و سن مل جائے. تو نہار کی قسمیں بھی یہ ہیں. یہ رات کو اتنا مرتبہ کیوں دے رہا ہے اللہ؟ کہیں رات 1000 مہینوں کا منہ چڑھا رہی ہے. اب جنہوں نے خیبر خندق کے حوض میں غوطے لگاتے لگاتے زندگی بتا دی ہے، کیا خبر انہیں وزن پر کیا بول رہا ہے؟ جو عرفانیات کا پہاڑ اٹھانے کے عادی ہیں، مسار اٹھائیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. ہے نا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے. سال میں تو ہوتے ہیں 12 مہینے. پھر 1000 مہینوں کے بعد کون سا کوئی مہینہ آئے گا بھائی جو افضل ہو جائے گا؟ ہاں چونکہ مطلق اور مفرد عدد کی گنتی الف پہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اضافے ہیں جب الف آخری مفرد ہنسا ہے. پھر ہم لاکھ اگر بولیں گے اس کے لیے الگ لفظ کوئی نہیں. 100 الف 100,000 1000 یہ رہے گا. اگر ہم کہیں گے 10 لاکھ تو ہم بولیں گے الف و الف 1000 1000. یعنی 1000 مفرد آخری عدد ہے. اس لیے اللہ نے کہا خیر من الف شہر. مطلب ہے اب تک جتنے مہینے ہیں سب سے افضل ہے شب قدر. جی تو کہیں مجھے دن نہیں مل رہا جس کے لیے اللہ نے ایسا کہا ہو. رات کے لیے کہہ رہا ہے. جی رات میں حجتوں کو نبوت کی بشارت ملتی ہے. بابا میں نے 11 ستارے دیکھے، میں نے سورج دیکھا، میں نے چاند دیکھا، میں نے دیکھا کہ میرا سجدہ کر رہے تھے، میرا سجدہ کر رہے تھے. مجبور ہوں. نمک کی مجبوری بھی تو ہے نا رگوں میں، اور بھی تو ادا کرنی ہے. میں نے اب جب زاہد بخاری بلوام حسینی قرآن سے پوچھا یہ سورج نوری ہے نہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں. چاند نور ہے.
غلط کہہ رہا ہوں؟ ستارے نور ہیں. لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. اللہ کہتے ہیں ہم نے نوری چراغوں سے آسمان دنیا کو سجایا. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. سورج کو ضیاء بنایا، چاند کو نور بنایا. میں نے کہا یہ جو اتنے نور مل کر یوسف کا سجدہ کر رہے ہیں، یوسف اللہ ہے؟ پتہ نہیں میرے سامنے کون ہے، کیا ہے، سماعت کے کتنے پانی میں. خدا ہے یوسف، معبود ہے، سجدہ ہو رہا ہے اور اللہ چھپا نہیں رہا ہے سجدے کو. قرآن میں بیان کر رہا ہے اور جس صورت میں بیان کر رہا ہے اسے احسن القصص کہہ رہا ہے. ہر قصے سے حسین ترین قصہ. اور پھر اس کے بعد آجی نبوی صاحب واسے بخاری میں نے پھر تحقیق کی کہ حضرت یوسف کی حقیقت کیا ہے. تو بتائیں کیا نظر آئی؟ تیرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ سارا پسینہ نہیں، ایک بوند، اور ایک دفعہ کے آئے ہوئے پسینے کی ایک بوند. میں ہوں ذرا تھوڑا پڑا ہوا اور کشیوں میری مدد کرتے رہنا. تم اتنی سی کرو گے میں اتنی سی کروں گا، یہ پکا وعدہ ہے میرا. یہ تو ہے پسینہ، کوئی خون بھی ہے رسول. یاری لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسم، روحوں کا روح. ایری تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تاکہ اگر کوئی تجھے عبادت سے نکالے مجھے سمجھ کے نکالے. تو یہ خون ہے رسول کا جو پسینے کی بوند ہے. وہ نوریوں کے سجدے میں آئے. بڑا باکمال شیعہ ہے تو، تیری نماز میں آئے، باطل ہو جائے. یہ تو بات تھی جو سامنے آئی اور میں نے کہہ دی. اب رات نہ ہوتی حضرت یوسف کو نبوت کی بشارت ملتی. رات میں اتنے شرف پتہ نہیں کیوں ہوں. یعنی تحقیق بس یہی جا کے دم توڑ دیتی ہے کہ زمین کے سائے کا نام رات ہے اور آسمان کے سائے کا نام دن ہے. یہ جو دن ہے یہ آسمان کا سایہ ہے اور رات زمین کا سایہ. میں علم حیات و شریعت دونوں کی ضمانت دے کے کہنے لگا ہوں. زمین کا سایہ رات، آسمان کا سایہ ہے سایہ مگر نور. آسمان کا سایہ نور ہے اور جو اس کا سایہ ہے ہاں. اب ذرا سر اٹھانا.
سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تسبیح کے لائق ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی. حالانکہ یہ لغت عرب کی ذمہ داری ہے. اسرا کہتے ہی رات کی سیر کو ہے عربی میں. جی جہاں اسرا بولا جائے نا خدا بخاری غلام رات کی سیر ہوتی ہے، لیکن اللہ آگے پھر کہہ رہا ہے لیلن، ترجمہ کر دیتے ہیں رات کی سیر. نہیں، یہ نکرہ ہے، تنوین عظمت ہے. سیر کرائی ایک عظیم رات میں. رات نہ ہو حبیب و محب نہیں مل سکتے. جی چونکہ میرا موضوع اور ہے نا، ورنہ اس کے لیے بھی کم از کم ایک اشارہ چاہیے کہ معراج رات میں کیوں ہے. میں ایک بات چلو بتا دیتا ہوں، کوئی چہروں پہ سوال یہ لگ گیا ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ اوپر کے مدار جو ہیں اس میں آسمان چہارم فلک شمس ہے. علم نجوم میں بھی تم نے پڑھا ہوگا، جو چوتھا فلک ہے، جو چوتھا آسمان ہے وہ فلک شمس کہلاتا ہے. یہاں ڈوب جاتا ہے سورج. کیوں؟ زمین سایہ ڈال دیتی ہے، لیکن سورج ڈوبا نہیں ہوتا. نہیں، جب تیرے ہاں لاہور میں ڈوب چکا ہے، ذرا کراچی اپنے کسی رشتہ دار کو فون کرنا مغرب پڑھ لی، وہ کہے گا پاگل ہو گیا ہے، یہاں تو ابھی دھوپ کھڑی ہے. تو پھر نہ ڈوبا نا، یہاں ڈوبا ہے وہاں نہیں ڈوبا، پھر تو وہی فون کر لینا. یعنی جو آگے چلے جاؤ دن ہو، سورج نہیں ڈوبتا، وہ تو ہے. اور دن میں تو وہ اپنے مدار میں ہی چکر لگا رہا تھا نا. اگر اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کے لیے دن میں بلایا ہوتا، جو ہی محمد نے فلک چہارم پہ پہنچنا تھا سورج بے نور ہو جاتا. کس کے بلے بڑی بات کیسے اور سورج کے بے نور ہونے کی شرط ہے اذا الشمس کورت، وہ ہے قیامت. تو پھر 1400 سال پہلے قیامت آ چکی ہوتی. یہ صرف میں نے ایک علت بتا دی ہے. ہاں، یعنی رات کی عظمت بتانے لگا ہوں تمہیں. کیا تھکے ہو کچھ؟ ابھی تو میں صرف رات پہ گفتگو کر رہا ہوں، ابھی لیلۃ العاشور پہ نہیں آیا، ابھی اسرار کی بات نہیں شروع کی. کوشش تو کر رہا ہوں کہ اتنا آسان کروں ظاہر بھائی کہ بچوں کے بھی پلے کچھ نہ کچھ پڑتا رہے. سر اٹھاؤ. اگر رات نہ ہوتی شیعوں کے امام کے پاس اللہ کی رضاؤں کا خزانہ کہاں سے آتا؟ سمجھ جائے گا بھئی. شب ہجرت تھی تو یہ ہوا. ہوا کیوں؟ سونے کی قیمت ادا کی اس ذات نے، سونے کی. بڑا پیار ہے سعید زیدی کو مجھ سے، اسے منت کرو نا کبھی ایک دن مجلس نہ پڑھوائے مجھ سے، سونے دے اور نذرانہ دے دے. نہیں، جو میرا بھائی کہلاتا ہے خود کو، وہ مجھے سونے کے لیے ایک مجلس کی قیمت نہیں دے رہا. اللہ نے رضاؤں کے خزانے لٹا دیے سونے پر. یہ دلیل ہے صبر کی، وہ سونا علی کی ضرورت نہیں تھا.
تلاش میں فطرت کے خلاف کوئی کام لیا جائے اسی کو قیمت دی جاتی ہے نا. کبھی مجھ سے یہ کہا کہ بلا کھانا کھا لیں 50,000 دیں گے, تھوڑا سو لیں ₹1,00,000 دیں گے. نہیں, وہ تو فطرت ہے, میری ضرورت ہے. یہ تو کہو گے وہ موضوع جو آج تک آپ نے کسی کو اس قابل نہیں سمجھا وہ پڑھ دیں یہ دیں گے, بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیونکہ آپ میری جبلت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ سونا علی کی ذاتی ضرورت ہوتی بکتی کیوں؟ بکی ہی اس لیے ہے کہ یاری ایک کام میں 2 کام کر. ایک میرے محبوب کا فدیہ بن کے سو جا تاکہ میرے محبوب کے مقام کا دنیا کے جاہلوں کو پتا تو چلے کہ جس کا فدیہ علی ہو اسے محمد کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور میں نے اپنے بندوں تک یہ بات پہنچائی ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تو بھی نہیں سویا آج تک, آج سو جا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں, تاکہ میں رہوں تو رہے. جی تو یہ رات نہ ہوتی, یہ نعرے کیوں لگتے, یہ واہ کیوں ہوتی, شیعوں کی معراج کیسے ہوتی؟ تو رات کے ہی سبب ہے نا. اگر رات میں ولایت کوئی عظمت نہ ہوتی اللہ بطول کو لیل کا لقب کیوں دیتا؟ اور آؤ تمہیں ایک راز بتاتا چلو اگر کوئی خریدار ہے. سورہ لیل قرآن میں ہے, ترتیب نزول میں یہ 9ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے. نمبر 9 کی سورت ہے سورہ لیل. بیٹھے چلے گئے ہو. ترتیب نزول میں نمبر 9, ترتیب جمع میں ہے 92 نمبر پر, اور پورے قرآن میں لیل کا ذکر 92 دفعہ آیا ہے, اور 92 عدد ہے محمد کے. تو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے لیل کا ظاہر محمد, باطن فاطمہ. بڑھ رہی ہیں اور کون بگار میں جو لگائیں گے مقصر کا نام نہیں لینا. اے بی بی اے بی ولایت کی زینت, جو تیرے بابے کی ولایت پہ, جو دوویں ہاتھ بلند کرے پنجہ کھولے, ہاتھ تھلے آن تو پہلے اس کی مراد پوری کر, تو ہاتھ بلند کر پنجہ کھول. حق لا الہ الا اللہ. ہاں اچھا, لیل امید ہے جانتے ہو گے. اگر کوئی نہیں جانتا, اگر تو وہ جان لے. یہ جتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں دنیا میں سب کا موجد اللہ ہے. جی بنیاد جو ہے, ہاں یہ ہو سکتا ہے ہر سپوکن لینگویج جو ہوتی ہے اس میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جو بنیاد ہے
وہ اللہ نے رکھی ہے ہر زبان کی، اور وہ ساری زبانیں تیرے میرے ابا حضرت آدم نے بولی۔ اس وقت دنیا میں جتنی بولیاں ہیں یہ بھی بولی، جو ابھی نہیں بولی گئی وہ بھی بولی۔ دیکھو یہ زبان سے کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کا خلق ہونا میری نشانیوں میں سے ہے، تمہارے رنگوں اور زبانوں کا مختلف ہونا بھی میری نشانیوں میں سے ہے۔ تو ہر زبان کا بنیادی لفظ اللہ نے خلق کیا، تو لیل کو لیل بھی اللہ نے کہا۔ جی یہ زبانوں کی بولی کی ترقی نہیں، نہار پہلے دن سے نہار ہے، لیل پہلے دن سے لیل ہے۔ ایک تو اللہ نے اسے عدد دیے 70، لام کے 30، یہ کے 10، پھر لام کے 30، 70، اور اللہ اور اس کے رسول کی دہائی 70 پہ ختم، ان کی اکائی 7 پہ ختم، ان کی دہائی 70 پہ ختم۔ آگے عدد کوئی نہیں، آگے اگر بولا بھی جائے وہ تیرے میرے لیے ہوتا ہے، نہ اس کے لیے ہوتا ہے نہ اس گھر کے لیے ہوتا ہے۔ جی تو اس لیے تمہیں 7 اور 70 کے بڑے عدد ملیں گے محمد والے محمد کے فرامل میں۔ تھکے ہو تو باقی گزار کرو گے، نہیں میں چاہتا یہ ہو نا کہ آج ذرا زمین تیار ہو جائے تاکہ کل جب سفر شروع کیا جائے تو اس میں رکاوٹیں نہ بنے۔ اچھا بڑے چالاک نکلے ہو۔ ہاں خیر میری طرف دیکھنا، اب ایسا ہے عربی زبان چونکہ یہ تو ذاتی طور پہ ظاہر بخاری گلفام حسینی امجد ہے ہی اللہ کی زبان، اللہ کے رسول کی زبان، یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص کی زبان قبر میں عربی ہو جاتی ہے، مگر اس کی جو جنتی ہو۔ اللہ جہنمیوں کو اپنی زبان عطا نہیں کرتا، بولی اللہ کی بولیں جائے جہنم میں یہ اس کے عادل کے خلاف ہے۔ میں ایک چیز کی شرح تو بھائی نہیں کر سکتا، ایک طرف آخر رہی ہے میرے پاس۔ ہاں تو اب دیکھیں کچھ لفظ ایسے ہیں جو بولتا سارا زمانہ ہے لیکن اس کی حقیقت پہ غور نہیں کرتا۔ دروازے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ باب، یہی بولا ہے نا تم نے، باب۔ اب ذرا اس لفظ سے غور کرو، بے الف بے، ادھر سے پڑھو تو بھی باب، الٹا پڑھو تو بھی باب، کیوں کہ اس میں سے نکلنا بھی ہے واپس آنا بھی ہے۔ چونکہ باہر جاؤ گے تو بھی دروازے سے، پھر آؤ گے دروازے سے۔ اللہ نے اسے نام بھی وہ دیا کہ سیدھا پڑھو تو باب، الٹ پڑھو تو باب۔ اسی طرح ساعات میں، لمحات میں، آنات میں، اوقات میں، روش شمس و قمر میں، گردش لیل و نہار میں، صرف ایک لفظ ہے لیل، یوں پڑھو تو لیل، الٹا پڑھو تو لیل۔ اس کو یاد رکھو گے تو اگلی مجالس میں میرے ساتھ اڑ سکو گے، ورنہ میں الگ تم الگ۔ یعنی ادھر سے لام یہ لام، الٹا پڑھو لام یہ لام۔ جو حسین سے رخصت لے کے یوں چلے اسے بھی خدا نظر آئے، جو پلٹ کے دیکھے اسے بھی خدا نظر آئے۔
اب سمجھ آ گئی سامنے والوں، ادھر والوں، دروازے والوں، کہ رات کو لیل کیوں کہتے ہیں؟ اس کا آغاز انجام جیسا، اس کا انجام آغاز جیسا۔ ہاں، یہ پھر ایک الگ موضوع سعید بھائی ہو جائے گا کہ جنت میں رات کیوں نہیں ہوگی۔ میں ذرہ بے قدر ریت کے ذرے سے بھی بے مقدار و بے حقیقت کوچہ ولایت کا ادنا ترین سگ ہوں ان کے دروازے کا، انہی کی پھینکی ہوئی خیرات کا یہ نتیجہ ہے۔ بڑے بڑوں سے پوچھ کے بتانا مجھے کہ آخر کیوں نہیں ہوگی وہاں رات۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا قمرا، جنت میں نہ سورج نکلے گا نہ چاند، سورج بھی نہیں نکل رہا، رات بھی نہیں ہو رہی۔ ہمارے یہاں سورج نہ نکلے تو رات ہوتی ہے، کبھی تاخیر ہو جائے تو صحابہ کرام رسول کے پاس پہنچ جاتے ہیں، سرکار رات لمبی کیوں ہو گئی؟ میں نے کہہ دیا ہے اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تیرے چونچلے نہیں میں برداشت کر سکتا، باتیں بھیج دی ہے میں نے۔ ہمارے یہاں تو جب تک سورج نہ نکلے رات ہے، وہاں سورج بھی نہیں، رات بھی نہیں۔ اب یہ کچھ تھک گئے ہیں۔ نہ بخالت، مل کے موتت کا حق ادا کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاں، اور ایک بات سن لو، پوری زبان سے کہہ رہا ہوں، بے شک نمبر وار اشرے رکھتے جانا ثابت کر دوں گا، ہاں الگ الگ مجالس پڑھواتے جانا جتنی زندگی کے باقی سانسیں ہیں، ہاں ثابت کر دوں گا، انہی زبانوں سے کہہ رہا ہوں۔ آدم سے لے کر حسین کے نانا تک جو کچھ ہوا ہے، حسین نے وہ سارا ایک رات اور ایک دن میں کیا ہے۔ تصدیق کے لیے میرے نانا نے یہ کہا، دیکھو میں نے یہ کہا دیا، اور اس طرح اجمال پیش کیا۔ اس میں ہے پچھلے مانے والا حیرت والی کوئی بات نہیں، قرآن بھی تو نقطے میں سمٹ گیا ہے نا، یہ تو پھر بھی ایک رات اور ایک دن ہے۔ حسین کر لینے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ جی اس کی ولا کے پاتال میں اتر کے فنا ہونا پڑتا ہے۔ قطرہ جب تک سمندر میں فنا نہیں ہوتا اسے پتہ ہی نہیں چلتا سمندر کی وسعت کیا ہے، سمندر کی لہروں میں موج کیا ہے، سمندر کی رفتار کیا ہے۔ خود کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ سمندر کی فیاضی ہے کہ الگ ہوتا ہے تو ایک قطرہ، اس میں جب مل جائے تو اس کا نام بھی سمندر۔ جو الگ رہ کے قطرہ تھا سمندر میں مل کے دریا میں مل کے دریا، اسی طرح تو باہر کیا ہے، بے قیمت ہے۔ حسین میں فنا ہو جا۔ ذات واجب جملہ میرا نہیں ہے نبی صاحب، جس کا ہو اسی کے نام سے پڑھنا
بیان کرنا علم کی شان ہوتی ہے، اس سے شان عزت گھٹتی نہیں، زاہد بخاری بلکہ اگر اپنے نام لگا کے پڑھا جائے تو علمی بددیانتی بھی ہے، خیانت بھی ہے، اور بندہ لعنت کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھو جملہ کس کا ہے؟ داد تو مجھے ملے گی، پھر میں کیوں اپنا نام لگاؤں جب داد تو مل کے رہنی ہے۔ علامہ شیخ جعفر شوستری رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں میں حیران ہوں، ان موسیٰ رعا نارا فقال لأہلہم قصوا، کہتے قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے طور کی چوٹی پہ آگ دیکھی، نار دیکھی، فقال، قرآن ہے، فقال لأہلہم قصوا، بیوی سے کہا تم یہیں رکو میں جا کے پتہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے بیوی کو طور تک نہیں لے جا سکے۔ وَإِنَّ الْحُسَيْنَ رَعَا نُورًا مِنْ جَانِبِ كَرْبَلَا وَقَالَ هَلُمُّوا هَلُمُّوا، اور حسین نے کربلا کی جانب نور دیکھا، کہا جس نے آنا ہے آنا۔ سمیٹنے لگاؤ اپنی بات کو، سر اٹھانا۔ میں نے کہا نا جو کچھ 1.25 لاکھ نبیوں نے کیا اس کی دلیل بن گیا حسین، ایک رات میں، ایک دن میں، شریعت کے ہر پہلو کو، حقیقت کے ہر پہلو کو، دین کے ہر جنبے کو، قرآن کی ہر منشا کو ان 2 مختصر ظرفوں میں ڈھال دیا، باطن اپنے خیموں میں، ظاہر دشمنوں کے سامنے۔ 2 قسم کی امانتیں چھوڑی تھی حسین نے، اور ان میں ایک کام کیا تھا، جانتے ہو سارے کے کیا تھا، کیوں کیا تھا یہ ہر عالم بھی نہیں جانتا۔ کبھی سے اگر لاہور والوں کو بھی غضنفر کے مزاج کا پتہ ابھی تک نہیں چلا تو پھر قیامت کی 13ویں تک نہیں چل سکتا۔ ہاں جبرن تو سنانے کی عادت ہی نہیں ہے، جب تک طلب ہوتی ہے۔ بسم اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سر اٹھانا، بس سمٹ گئی بات، ختم، یہی فکر چکے۔ اب کہہ بیٹھا ہوں تو کہوں گا ضرور۔ جانتے سب ہیں سید بھائی کہ حسین نے ایسا کیا، لیکن کیوں کیا یہ نہیں جانتے۔ ہاں جانتے تو اتنا ہو، ہر سال محرم کی صبح کی اذان کے وقت شبیہ بناتے ہو اس اذان کی۔ میں جہاں گیا کراچی سے 12 چنار تک، پاکستان سے باہر دنیا کی جس ملک میں گیا، اذان علی اکبر، اذان علی اکبر، اذان علی اکبر۔ تاریخ میں بڑے بڑے مؤذن گزرے ہیں۔ عقبہ بن سوار مؤذن تھا، حسین کا اذانیں دلواتے رہے ہیں، مدینے سے چلے وہی دے رہا ہے، سفر میں وہی دے رہا ہے، مکے میں وہی دے رہا ہے، وادی تنعیم میں وہی دے رہا ہے، ادیب الحجانات میں وہی دے رہا ہے، شراب پہ وہی دے رہا ہے، ذو جشن پہ وہی دے رہا ہے، کربلا پہنچتے تک وہی دے رہا ہے، 2 محرم کو وہی، 3 کو، 4 کو، 5 کو، 6 کو، 7 کو، 8 کو، 9 کو، حتیٰ کہ شب عاشور مغربین کی اذان بھی اسی نے دی۔ پھر وجہ کیا تھی کہ جو ہی صبح فجر نے مقراض سحر سے سینہ افق کو چیرا، بنی الاکبر قم واذن، اکبر بیٹے اٹھ اذان دے۔ اللہ وجہ کیا تھی یہ ہر کوئی نہیں جانتا، بلکہ کہا جا سکتا ہے تقریباً کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جاننے والے بہت کم ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔
کبھی سوچا نہیں تم نے کیوں کیا حسین نے ایسا؟ نماز ہی پڑھانی تھی نا، اپنے مؤذن سے کیوں نہیں اذان دلوائی؟ نہیں اب میں وہ ذاکری نہیں کروں گا کہ بہن کو آواز سنوانی تھی، اس کے بغیر نہیں سنوا سکتا تھا حسین؟ نہیں اذان کے بغیر اکبر کی آواز حسین مدینے نہیں پہنچا سکتا، پھر اسے امام کیسے مانتے ہو؟ ہم تو امام اسے مانتے ہیں جو قرۂ کونین کو ہتھیلی میں پڑے ہوئے روپے کی طرح دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی، حسین نے کہا میرے مالک میں پرسوں تجھ سے اپنے نانا کے فراق پر کچھ مانگتا رہا، تو نے مجھے محمد عطا کیا دوسرا مگر علی بنا کر، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ تو نے علی بنا کے اور پھر تو نے اسے لقب دیا علی اکبر۔ کائنات کے بڑے علی کے ہوتے ہوئے بھی تم نے کہا علی اکبر۔ میں کہاں جاؤں یار؟ میں اس سے افضل ہوں، اس کا بھی بابا ہوں، اور جو بڑا علی ہے وہ میرا بھی مالک اور حاکم اور شہنشاہ ہے، اس علی کے ہوتے ہوئے یہ علی اکبر۔ آج میں آخری اذان اسے دلوانے لگا ہوں، کیونکہ جب اکبر کہے گا اللہ اکبر، ہو جائے گی تیری کبریائی، کفر کی آندھیاں چلیں، شرک کے طوفان اٹھیں، بے دینی کے تھپیڑے اور بگولے چلیں، تیرے اللہ اکبر کی صدائیں رک نہیں سکے گی، کیونکہ میں نے اکبر کی زبانی تیرے اکبریت کا اعلان کر دیا ہے۔ اور دیکھ جو تیری کبریائی کے اعلان کی سند بن رہا ہے۔